الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون وقال سبحانه وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماؤں اور بہنوں، آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں زلزلے کیوں آتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں زلزلے کیوں بھیجتے ہیں، یا شاید اللہ کرے کہ آج ہمارا موضوع اس طرف بھی رہنمائی کرتا ہوا چلے کہ اس وقت پورے عالم میں کثرت سے زلزلے کیوں آ رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن اور احادیث کو بہت دل کی گہرائیوں سے دماغ کو موجود رکھتے ہوئے عملی جذبے کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس مجلس میں مفید باتیں کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ سائنس کیا وجہ بیان کرتی ہے زلزلوں کی۔ تو آج کے دور میں سائنس نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں زلزلے آنے کی، ان میں جو زیادہ معروف ہے، زیادہ مشہور ہے اور سائنس کی دنیا میں زیادہ قابل اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے مرکز کے اندر اللہ رب العزت نے گرمی رکھی ہے، آگ رکھی ہے، اور جب سے زمین بنی ہے اس کے مرکز کے اندر، اس کی تہہ کے اندر وہ موجود ہے، اور اس درجہ حرارت، اس درجہ گرمی موجود ہے کہ جس ٹمپریچر پر لوہا پگھل جاتا ہے وتنا ٹمپریچر اور وتنی گرمی زمین کے مرکز کے اندر، زمین کے اندر موجود ہے۔ جتنا زمین کی گہرائی میں جائیں گے وہ حدت، وہ گرمی، وہ تیزی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس گرمی کی وجہ سے بسا اوقات زمین کے اندر سکڑاؤ اور پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے اور مختلف تہیں اپنی جگہ چھوڑتی ہیں۔ زمین کی ان پلیٹوں کے ہلنے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، سائنس سے کہتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سائنس قدرت کے آگے ہمیشہ ناکام ہوتی نظر آتی ہے۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس علاقے میں زلزلہ کیوں آیا اور کیسے آیا، لیکن سائنس کی روشنی میں اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ سائنس کی مدد سے اس جگہ پر جو تباہی آنے والی ہے اس تباہی کو روک سکے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں آپ خود دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم اور احادیث کیا رہنمائیاں کرتی ہیں، اور اس بات کی طرف بھی میں متوجہ کرتا ہوا چلوں گا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم زندہ کتاب ہے۔ قرآن کریم زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں، ہر زمانے کے بڑے بڑے جو واقعات رونما ہوتے ہیں، قرآن کریم ان تمام واقعات کو بیان کرتا ہے، اور میں بار بار اپنے بیان کے ذریعے سے قرآن کریم کی ان آیتوں کو چنتا ہوں، منتخب کرتا ہوں جو اس وقت کے حالات بتا رہی ہوتی۔ آج بھی جن آیتوں کا میں نے بہت سوچ کر، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سمجھ کر، بہت غور و فکر کے بعد انتخاب کیا ہے، اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ جیسا کہ اللہ نے ان آیتوں کے اندر آج جو ہو رہا ہے اس کی رہنمائی رکھی۔ قرآن کو ہمیشہ ایسے بیان کرنا چاہیے، ایسے سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں اور آئندہ جو ہوگا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ آگے قیامت تک کے حالات وہ قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم سائنس جانتے ہیں، ہم انگلش زبان جانتے ہیں، ہم کیا کیا جانتے ہیں، لیکن اگر نہیں جانتے تو قرآن کریم نہیں جانتے۔
اللہ کرے کہ کبھی ہمیں اس بات کی حساسیت کا اندازہ ہو جائے کہ کتنی بڑی غلطی ہے یہ۔ قرآن کی کوشش کیے بغیر، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر دنیا سے چلے جانا حرام ہے، حرام۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر دنیا سے چلے جانا حرام ہے، حرام۔ اللہ کے یہاں سوال ہوگا، جواب دینا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین میں بھی، سمندر میں بھی، یعنی سارے عالم کے اندر فساد ظاہر ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ بما کسبت ایدی الناس یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ دنیا میں جو بھی فساد ظاہر ہوگا اس فساد کی وجہ لوگوں کے اعمال ہوں گے، چاہے وہ فساد مادی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی قسم کا فساد ہو، اخلاقی فساد ہو، عملی فساد ہو، فکری فساد ہو، تہذیبی فساد ہو، ملکی فساد ہو، کسی بھی قسم کا بگاڑ اور فساد ہو، اس کا کسی نہ کسی طرح کنیکشن لوگوں کے اعمال سے ہوگا۔ ایک طرف آپ سائنس کی جو میں نے شروع میں بیان کیا اس کو ذہن میں رکھیں، اور ایک طرف آپ قرآن کریم کا آپ سنتے ہوئے چلیں۔ فساد، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں جو فساد ہے اس سے مراد قحط، وباؤں کا پھوٹنا، بڑی بڑی جنگیں، زلزلوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ جو بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں کہ جس میں بڑے بڑے علاقے اور بڑے بڑے شہر، تمام لوگ، چرند پرند، جانور، انسان سب متاثر ہو جاتے ہیں، اس میں اس والے فساد کا تذکرہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ پورے عالم میں فساد جو ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور ایک باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز میں ظاہری اور باطنی دونوں اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ چیز پورے طور پر وجود میں آ جاتی ہے، اور اگر کسی چیز میں صرف ظاہری اسباب کا دخل ہوتا ہے، باطنی اسباب اس کے مطابق نہیں ہوتے، تو وہ کام آدھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو دنیا میں ظاہری طور پر آرام کی زندگی میسر ہے، گھر میں آرام و آسائش کی چیزیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے، آرام و آسائش کے لیے ظاہری چیزیں یہ بھی درجہ رکھتی ہیں، اور باطنی اعمال، نماز کا پڑھنا، گناہوں سے بچنا، یہ نمبر 1 درجے کی چیز ہے۔ ظاہری باطنی اعمال اگر کسی کو میسر آ گئے اس کی زندگی کامل پرسکون ہوگی، نہیں تو اگر صرف ظاہری اسباب ہوئے، باطنی اعمال اس کی ظاہری حالت کے موافق نہیں ہوئے، کبھی اس کو زندگی میں سکون میسر نہیں آئے گا۔ تو ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ایک باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ سائنس نے جو بیان کیا ہے وہ ظاہری اسباب کو بیان کیا ہے۔ آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیاوی، یہ جو جغرافیاتی اعتبار سے زمین کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ان میں جو تبدیلی آتی ہے، جو سکڑاؤ ہوتا ہے یا پھیلاؤ آتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ہر جگہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہر وقت کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو سامنے رکھیں گے تو آپ سائنس کی زبان میں اس کو یوں کہہ لیجئے کہ زمین کے پیرامیٹرز کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ جب آتی ہے کہ جب لوگ بدعمالیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین سے سکڑ جا یا پھیل جا، پھر زلزلے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، اور اگر اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، بڑے لیول کے اوپر، بڑی سطح کے اوپر، یہ کیوں آتی ہیں؟ اللہ اکبر! قرآن بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم نہیں بتا سکتا جو قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ بار بار دل کی گہرائیوں کے اندر اس بات کا احساس اللہ کرے پیدا ہو، اور ہمارے نوجوان جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ کرے انہیں احساس پیدا ہو کہ قرآن کو پڑھے بغیر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں جیسے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فساد ظاہر ہوتا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، یوں ہوتا ہے تاکہ ان کے عمل کا بعض حصہ ہم انہیں دنیا میں ہی چکھا دیں۔
اللہ کا کتنا بڑا شکر اور احسان ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان گناہ کرے، گناہ کے بعد اسے سزا مل جائے تو امید ہے کہ سزا کے ملنے کی وجہ سے گناہ سے توبہ کر لے گا، اور اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو اور اللہ کی طرف سے سزا نہ ملے، پھر فرمایا کرتے تھے اسے گناہ راس آ گیا، اور جسے گناہ راس آ جائے پھر اس کے لیے جہنم تقریباً یقینی ہے، کیونکہ گناہ کرتے ہوئے اگر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی، کھچاؤ نہیں آتا، پھر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ مثال فرمایا کرتے تھے اس کی، ایسا ہے جیسے کسی نے زہر کھایا، کھاتے ہی اس کو تکلیف ہوئی، اس نے اگل دیا، یہ ایسا ہے گناہ کیا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، توبہ کر لی۔ اور ایک انسان نے زہر منہ میں رکھا، اسے تکلیف اور گرانی محسوس نہیں ہوئی، اس نے پیٹ کے اندر اتار لیا، اب زہر کا توڑ نہیں ہوگا، اب اس کے جسم میں رج بس چکا، موت یقینی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کیوں لاتا ہے زلزلے دنیا کے اندر؟ تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ لوٹ آئیں۔ اللہ نے لفظ کا استعمال فرمایا یرجعون، تاکہ لوٹ آئیں، یعنی جہاں پر وہ تھے پہلے وہاں سے وہ چلے گئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اب اللہ ان زلزلوں کے ذریعے سے، ان بڑی مصیبتوں کے ذریعے سے، ان حالات کے ذریعے سے، چیزوں میں سے برکت کے ختم ہو جانے کے ذریعے سے، چیزوں میں مہنگائی ہو جانے کی وجہ سے، یہ ساری کی ساری وبائیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ ان حالات کو اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ بندوں کو لگے کہ اس وقت بڑے لیول کے اوپر نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اللہ چاہتے ہیں ہم لوٹ آئیں، تو ہم لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون۔ آگے اللہ نے فرمایا فاقم وجہک للدین القیم، کہ اپنے رخ کو دین قیم کی طرف پورے طریقے پر اپنا رخ اس طرف کر لو، من قبل ان یاتی، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جو دن کسی کے لوٹانے سے نہیں لوٹائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ اچھے برے کا فیصلہ فرمائیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح تم فساد، جس طرح تم شرک سے اپنے آپ کو تم نے بچایا ہوا ہے، کفر سے بچایا ہوا ہے، بد اعمالیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، نمازیں چھوڑنے سے بچاؤ، بد نگاہی سے بچاؤ، پورا تولو، بازاروں میں صحیح طریقے پر چلو، غیبتیں مت کرو، چغلیاں مت کرو، حسد سے اپنے سینوں کو پاک کرو، بغض اور کینے سے اپنے سینوں کو صاف کرو، اور اللہ نے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اپنے اور جو بندوں کے حق رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کرو، قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے، اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے کہ پھر اللہ فیصلہ فرما لے کہ میں اس کو ٹالوں گا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ چونکہ اب مسلمان بھی نئی روشنی کی طرف، نئی تحقیقات کی طرف جانے لگے، اللہ اکبر۔ قرآن نے 1450 سال پہلے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی، اور 1450 سال گزر گئے اگر، اور پھر ترقی کر لی، اس کا بھی توڑ، اس سوچ، غلط سوچ کا جواب، اس کو صحیح کرنے کا طریقہ قرآن نے آج بھی بیان کیا ہوا ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا، یا آپ بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ عبرت کی بات تھوڑی ہے، تو دنیاوی اسباب ہیں، اس کے تحت ہو جاتا ہے زلزلہ، اس کو اس طرف موڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ہمارے بعد مسلمان جو سائنس وغیرہ کو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں بعض۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت میں جو میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی تھی کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی کو بھیجا اور انہوں نے کہنا نہیں مانا تو پہلے ہم نے ان پر عذاب بھیجا، لعلہم یضرعون، تاکہ آ جائیں اللہ کی طرف، صحیح ہو جائیں، ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، مان لیں نبی کی بات۔ لیکن جب نہیں مانا تو ہم نے الٹا کیا، یعنی ان کے اوپر رحمتوں کی اور بارش کر دی، نعمتیں اور دے دی۔ اب جب نعمتیں دیں اور خوب بڑھ گئے، حتیٰ عفو، تو کہنے لگے کہ دیکھو ہماری پہلی والی حالت جو ختم ہوئی ہے اور اب جو خوشی آئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان اور کفر کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، یعنی گناہ اور گناہوں سے توبہ کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہوا کرتی، یہ تو دنیاوی نظام ہے، دنیا کے طریقے پر چلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان چکروں میں پڑے اور کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پرانے زمانے میں بھی تو ایسا ہوتا تھا، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا، فاخذناہم بغتہ، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون، پتہ بھی نہیں چلا انہیں کہ یہ جو ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کی تھی اور بڑھا دیا تھا گناہوں کے ہوتے ہوئے نعمتوں کا ملنا، یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ پھر دہراتا ہوں اپنے جملے کو، آج ہمارے بہت سارے مسلمان، کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب عجیب اللہ کی رحمت ہے، اتنے سارے گناہ ہیں پھر بھی سارے کام بن جاتے ہیں،
سب سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن یہ بتاتا ہے گناہوں کے ہوتے ہوئے، نمازوں کے چھوٹتے ہوئے اگر کسی کے کام بن رہے ہیں، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کی پہلی قسط آ چکی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ آپ کو سمندر کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا ہے، ہواؤں کے اندر اڑتا ہوا نظر آتا ہے، عمل خلاف شریعت ہے، تو سمجھ جانا جادو ہے، شیطانی چیزیں ہیں، اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی بڑی کرامتوں کے ہونے کے باوجود کوئی حیثیت نہیں بغیر نمازوں کے۔ اور آج اگر ہمارے بظاہر کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، یہ اللہ کے عذاب کی پہلی قسط ہے، پہلی قسط آ چکی ہے کہ اللہ نے دل کو مطمئن کر دیا، کوئی بات نہیں، کام تو بن رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ کی پہلی قسط ہے کہ اللہ تعالیٰ مطمئن فرما دیتے ہیں ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ یہ قرآن کی روشنی میں میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اب اور ایک حدیث اور ذہن میں آئی، وہ بھی آپ کے سامنے کر دوں، اس سے اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بدعمالیوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی فاجر، جب کوئی گنہگار بندہ مرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک عمل اور برا عمل یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس سے ساری کائنات خوش ہوتی ہے، اس سے پرندے بھی خوش ہوتے ہیں، اس سے درخت بھی خوش ہوتے ہیں، اس سے ہوائیں بھی خوش ہوتی ہیں، اللہ کی ایک مخلوق خوش ہوتی ہے۔ اور جو انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ بدبو، وہ گندگی اس سے پھوٹتی ہے کہ انسان کے علاوہ ساری مخلوقات ان کو محسوس کرتی ہے اور اس سے گھن محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فاسق و فاجر بندے کا انتقال ہوتا ہے تو سارے بندے و شجر، تمام درخت و دواب، سارے کے سارے چوپائے، اور اسی طریقے سے سمندر، یہ ساری کے ساری مخلوقات یہ اس سے سکون حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نحوست سے جان چھڑوا دی۔ اس کے برخلاف حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ مرتا ہے تو آسمان روتا ہے، آسمان کا وہ حصہ جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا وہ روتا ہے کہ ایک نیک بندے کے عمل سے میرا راستہ محروم ہو گیا۔ زمین کا وہ خطہ جہاں پر وہ سجدہ کرتا تھا روتا ہے کہ مجھے آباد کرنے والا دنیا سے چلا گیا، جہاں سے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے وہ حصہ روتا ہے کہ وہ چلا گیا۔ یہ فرق ہے اعمال صالحہ اور بد اعمال کرنے کا۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا مسئلہ، پوری کائنات پر، پورے علاقے پر، پورے شہر پر، پورے گھرانے کے اوپر گناہوں کی نحوست کا اثر آتا ہے۔ مجھے اور آپ کو نہ نظر آتا ہو، کیونکہ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو روزی دے رہا ہے، پیٹ بھر کر کھانے کے لیے دے رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر یہ چیز میسر نہیں ہے پھر اللہ ناراض ہے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو کھانا نہیں چھینتے، وہ سجدہ چھینتے ہیں، وہ مسجد میں آنا چھینتے ہیں، وہ گناہوں میں جب انسان منہمک ہوتا ہے تو اس کے دل کی یہ کیفیت بنا دیتے ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے اس کے دل میں ٹیسیں نہیں اٹھتی، تکلیف نہیں محسوس ہوتی، اطمینان آ جاتا ہے دین کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑے ہوتی ہیں، یہ چیزیں چھنتی ہیں گناہ کرنے کے نتیجے میں۔ روزی تو اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، روزی تو اللہ دے گا۔ اب احادیث سن لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے کا حالات کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگوں میں اختلاف زوروں پر ہوگا۔ کیا اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ کتنا اختلاف ہے، کہ نیت کہاں باندھنی ہے کہاں نہیں باندھنی، ٹوپی اوڑھ کر کے نماز پڑھنی ہے بغیر اوڑھے پڑھنی ہے، ہر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہا ہے کہ یہ حرام کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کی نماز قبول نہیں، یہ جنتی نہیں، یہ دوزخی۔ مسلمان آپس میں جب میری امت کے لوگوں میں اختلاف زوروں پر ہوگا اور زلزلے آ رہے ہوں گے، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے اس سے پہلے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ میں نے بتایا تھا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہی زمانہ ہے، لیکن آپ سن لیں، کیونکہ یہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا کہ بالکل یہ وہی زمانہ ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں کچھ اشارات ہوتے ہیں، وہ اشارات انسان کو سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ وہ والا زمانہ تو نہیں آ گیا۔ خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علامتیں پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 2 عظیم جماعتیں قتال کریں گی۔ محدثین فرماتے ہیں یہ والی لڑائی ہو چکی مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں۔ حدیث لمبی ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، اور صحابہ نے پوچھا تھا علم کیسے اٹھے گا، آپ نے فرمایا تھا بڑے علماء کا، اور آج جو علماء جا رہے ہیں ان کے پھر وارث اور ان کا قائم مقام نہیں پیدا ہو پا رہا ہے۔ زلزلے کثرت سے آئیں گے تو زمانہ یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا۔
نمبر 3، اس سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا یہ کون سا زمانہ ہے۔ اس امت کے آخری زمانے کے لوگوں کو زلزلے سے آزمایا جائے گا۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، لیکن اگر یہ دوبارہ اسی گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان پر زلزلہ بھیجے گا، ان پر پتھر برسیں گے، زمین پھٹے گی، زمین میں لوگ دھسیں گے اور چہرے بدلیں گے اور کڑک نازل فرمائے گا۔ اللہ کے واسطے ذرا بھی شک نہ کرنا، ذرا بھی شک نہ کرنا، یہ ہوگا اور بہت جلدی ہوگا۔ بڑے بڑے علماء ان کی وضاحت کی روشنی میں یہ گنہگار آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ دور کا زمانہ نہیں ہے، یا تو ہماری عمروں میں یا ہماری آنے والی نسلوں میں یہ سب ہوگا۔ قیامت کی بالکل قریبی جو علامتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہو رہی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے کتاب الفتن آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا کہ بالکل قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ جب یہ آوازیں آنے لگ جائیں کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو جان لو کہ وہ واقعی ہلاک ہو گئے، اور اللہ اس امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ غداری نہیں کریں گے۔ اب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ یہ بالکل کیا اللہ کے نبی نے 1450 سال بعد والے مسلمانوں کا، یعنی ہمارا اور آپ کا حال ایسا نہیں ہے جیسے اللہ نے انہیں دکھا دیا ہو پھر انہوں نے بیان فرمایا ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا ان کی غداری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ اپنے گناہوں کا اعتراف تو کریں گے لیکن توبہ نہیں کریں گے۔ یہ بتائیے میرا اور آپ کا حال ہے یا نہیں؟ نماز کی بات ہوگی سب کہیں گے بالکل ٹھیک بات ہے پڑھنی چاہیے، اور صبح فجر میں پھر وہی 1 صف اور 1.5 صف جو چلی آ رہی ہے وہی سب۔ کسی سے بھی پوچھ لو گانا بجانا حرام ہے نہیں ہے، سب کہیں گے بالکل حرام ہے نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں جا کر کے ہوگا نہیں ہوگا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ آپ خود دیکھ لیجیے۔ ہر بندہ کسی سے بھی پوچھ لیں میں بہت گنہگار ہوں، چھوڑ دو گناہ، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ وقتی طور سے انسان کہہ دے گا میں توبہ کرتا ہوں، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے نہ کوشش ہے، نہ فکر ہے، نہ عملی طور پر قدم اٹھا رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، اور ان کے دلوں میں جو نیکی یا برائی ہوگی اس پر وہ مطمئن ہوں گے۔ ہر انسان کہے گا کہ میں تو فلاں عمل کر رہا ہوں، انہیں مولانا صاحب کو نہیں پتہ، یہ بیچارے خامخواہ میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، انہیں نہیں معلوم، یہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہماری مغفرت ضرور کرے گا، ہم سے تو اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ نہیں سمجھتے قرآن کریم کو، یہ پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے، لہذا ہم ہفتے میں ایک بار بھی نماز پڑھیں گے تو نعوذ باللہ اللہ پر فرض ہے کہ وہ ہماری مغفرت ضرور کرے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ عجیب بات ہے، ڈاکٹر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، اسے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی، ڈگری لینی پڑے گی جب وہ ڈاکٹر بنے گا۔ انجینئر کے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے انجینئر نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے وہ پورا کا پورا کامل، مکمل، ہر اعتبار سے اکمل ایمان والا اور اسلام والا ہوتا ہے۔ اسے نہ محنت کی ضرورت نہ اعمال، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے۔ ہم سب خاندانی مسلمان ہیں، ہم سب خاندانی مسلمان ہیں۔ اسلام کی حقیقت، ایمان کی حقیقت مجھے کہنے کی اجازت دیں، ہم جانتے بھی نہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کل فلسطین کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ، اس کی ناک میں سے خون بہہ چکا ہے، نہ جانے کون سی رگ پھٹی ہوگی، مر چکا ہے بچہ، مشکل سے 1 سال کا بچہ۔ اس کا باپ اسے یوں بلند کر کے ہاتھ کے اوپر اٹھا کے، اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو نے ہمیں، ہماری جانوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھرانے کو قبول کر لیا، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ تو ہم سے کیا راضی ہے؟ اللہ سے بار بار کہہ رہا ہے اللہ تو نے میرے بچے کو قبول کر لیا، تیرا شکر، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں بچہ دے کر، کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر یہ ایمان ہے جو ہمارا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ اور اگر وہ ایمان ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ تقریر سنی اور اٹھ کر کے چلے گئے اور اس امید کے اوپر کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ان سب باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا، اندر سے بدلنا پڑے گا، اپنے اعمال بدلنے پڑیں گے، اپنے دل کو بنانا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بالکل الگ زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ احسان کرنے والے میں مزید احسان کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور گناہ کرنے والا گناہ سے نہیں تھکے گا۔ اس وقت پھر اللہ رب العزت کی طرف سے باتیں جو ہو رہی ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے مزید چیزیں بڑھ جائیں گی۔ چوتھی چیز، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب لوگ زنا کو اپنا حق سمجھ لیں،
وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی سب کو معلوم ہے کہ زنا کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہو جائیں، خوب شراب نوشی ہو رہی ہے اس وقت، مسلمان اپنی تعداد کے اعتبار سے اور اقوام کے مقابلے میں زیادہ شراب پی رہے ہیں۔ گانے باجے میں لوگ لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کے لیے عذاب نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ زمین سے فرمائے گا ان پر زلزلے لا، اگر وہ توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ میں نے چند حدیثیں آپ کو سنائی ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں اور آگے شاید ان کی کثرت میں اور اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان زلزلوں کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں۔ اب ایک مثال دے کر کے، چونکہ 2-3 منٹ ہیں، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کرے بہنوں تک، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگان، ان کے احترام کے ساتھ یہ بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم اب سمجھ جائیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، ہم نے بعض سفروں میں دیکھا ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے پل ہوتے ہیں، جب ان کی میعاد ختم ہو جاتی ہے، وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، وہاں لکھ کر لگا دیا جاتا ہے کہ اس پل کی میعاد اب ختم ہو چکی ہے، اس پر کوئی نہ جائے، یہ پل کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو آپ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے زلزلوں کے ذریعے سے جب کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے، جنگ کے وقت میں سائرن بجا دیے جاتے ہیں خطرے کے، یہ اللہ کی طرف سے زلزلے، اور یہ فلسطین کے اندر جو حالات ہیں، یہ حالات اللہ کی طرف سے الارم بجا دیے گئے ہیں خطرے کے، کہ یہ وہ زمانہ آ گیا کہ شیطان نے جو راستہ دیا تھا، وہ جو پل بنا کر تمہیں دیا تھا اللہ کے پل اور اللہ کے صراط مستقیم کے مقابلے میں، اب اس پل کی میعاد بالکل پوری ہو چکی ہے، یہ کبھی بھی دھڑام سے گرا دیا جائے گا، اس کے اوپر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اس پل سے لوٹ آؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے ایمان کی فکر کر لو، اپنے گھر کے بچوں کے ایمان کو بنانے کی فکر کر لو، اپنے گھر کے عورتوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی فکر کرو۔ اگر اب بھی نہیں کر سکے، میرے عزیزو یاد رکھیے گا، میرے بزرگوں، میں آپ کو کس طرح جھنجھوڑ کر کے کہوں کہ رب کعبہ کی قسم، یہ اللہ کی طرف سے وہ دور چل رہا ہے، ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ باطل کو اور حق کو، ظلم کرنے والوں کو اور انصاف کرنے والوں کے لیے زندگی میں ایک مرحلہ ایسا لے کر کے آتے ہیں کہ جب انہیں آزمایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں اترنے والوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور جو اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا اس کو نشان زد کر دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اس کے نام کے ساتھ محمد رہے گا، دنیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بظاہر اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا، لیکن قبر میں جاتے ہی جس کا ایمان سلامت نہیں ہوگا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور پارٹی کو بڑا سمجھتا ہوگا، جو اللہ کے علاوہ کسی اقتدار والی پارٹی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی طاقتور سمجھتا ہوگا، اللہ کی نظر میں اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ قبر میں جاتے ہی انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا، اللہ نے فرمایا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میں اللہ پر ایمان لائے جیسا وہ ہے۔ ایمان وہ نہیں ہوتا جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا میں مانتا ہوں، ایمان وہ ہوتا ہے کہ جیسا اللہ نے بیان کیا ایسا ایمان۔ آج ہمارے بچے اسکولوں کے اندر دیوالی کے موقع پر دیوالی بنا رہے ہیں، کوئی غیروں کا فنکشن آتا ہے تو اس کے اندر ان کے بھگوانوں کے اوتار بن کر کے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر اگر ذرہ برابر ایمان ہوتا تو ہم یہ منظور کر لیتے۔ جمعے کے دن اسکولوں میں جانے والے بچے، اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد جمعہ چھوڑ رہی ہے اسکولوں کے اندر، بعض اسکولوں کے اندر 80%، بعض میں 90%، بعض میں 70% مسلمان بچے۔ مجالے جو ایک باپ جا کر کے زور ڈالنے کی کوشش کرتا ہو کہ کچھ ہمارے بچوں کے لیے کچھ کیا جائے، یا کم سے کم جو ہمارے ایسے افراد ہیں کہ جو اب اتنے با اختیار ہیں، اللہ نے انہیں اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں کہ وہ قوم کے لیے، قوم کے لوگوں کو منظم کر کے اپنا اسکول بنا سکتے ہیں اور ان شرکیہ باتوں سے بچا سکتے ہیں، لیکن شرک کی برائی اور ایمان کی مضبوطائی یہ ہمارے دل سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں میں ملوث ہونے والے لوگ، اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے، وہ فیل ہو رہے ہیں یا پاس ہو رہے ہیں یہ میں کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، آپ اور ہم خود فیصلہ کر لیں۔ اس زمانے کے اندر اتنے سخت حالات کے باوجود اگر اب بھی نمازیں چھوڑنے کے لیے دل آمادہ ہے، مجھے کہنے کی اجازت دیں، دل سخت ہو چکا ہے، اور اللہ نہ کرے مجھے کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بعد میں کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم اپنے آپ کو آپ سے پہلے کئی بار کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ نے بہت سے موقع پر فرمایا کہ جب بدعمالیاں بڑھتی ہیں اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیں، ہم غور کریں تنہائی میں بیٹھ کر، کہیں دل پہ مہر تو نہیں لگ گئی؟
اس وقت بھی نہیں جھنجھوڑ پا رہا ہے، اس وقت بھی نمازیں نہیں ہو پا رہی، اللہ کے لیے، خدا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ کون سا زمانہ ہے، یہ کون سے حالات ہیں۔ اس زمانے میں منافقین کو الگ کیا جا رہا ہے، کہیں میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں، میرا نام کیا واقعی اللہ کے یہاں بھی ایمان والوں کی فہرست میں ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن صحابی کو اللہ کے نبی نے منافقین کے نام بتائے تھے، جب ان کا دور خلافت آتا ہے لے جا کر پوچھتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ آپ سارے منافقین کے نام بتائیں، بس اتنا بتا دیجئے کہیں عمر کا نام منافقین میں تو نہیں۔ میں نے یہ اس لیے سنا دیا، کبھی آپ حضرات برا ماننے لگیں کہ ہمیں منافقین والی بات اور ایمان والی بات کہہ دی۔ یہ والا تصور تو صحابہ کرام کے پاس تھا، وہ محسوس کیا کرتے تھے کہ ہماری ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ظاہر میں اللہ کے فرما بردار اور باطن میں اللہ کے دشمن۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی ایمان نہیں جاگا تو کب جاگے گا، اب بھی اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہوئی تو کب ہوگی، اگر اب بھی ٹیلی ویژن کی لعنت گھر سے نہیں نکلی کب نکلے گی، اگر اب بھی جھوٹ، دوسرے کو پریشان کرنا، دوسروں کے اوپر مظالم کا ڈھانا، اب بھی انفرادی اجتماعی گناہوں سے ہم نے توبہ نہیں کیا، آخر کون سا زمانہ آئے گا؟ یہ وہ وقت ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اگر اپنے آپ کو تھپڑ لگا سکتے ہیں تو ہم تھپڑ لگائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی زندگی گزار رہی ہے، اس زندگی کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہ ساری باتیں، یہ سارے کام اس وقت فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو جو احادیث کی روشنی میں آپ نے بات سنی ہے، ہم خود سوچ رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔